جو آج خاص چیز بیان کرنی جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ روئے زمین و آسمان نے شاید یہ بات نہ سنی، پہلی دفعہ میں عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے مسئلے سے تصوف کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ بہشت زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 10,000 روپئے آج پہلی ذوالقعدہ کو کسی کے پاس آ گئے اور یہ صاحب نصاب ہو گیا، جب 12 مہینے گزر جائیں گے، وہ آئے گا ذوالقعدہ کا مہینہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی سال گزرنے سے۔ لیکن چند دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے اچانک 20,000 روپئے اس کو کہیں سے ہدیہ آ گئے یا کسی تجارت میں اللہ نے نفع دے دیا، 20,000 کی رقم اور آ گئی، تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اس 20,000 پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اگرچہ اس کو 1 ہی مہینہ ملا، اس پر 12 مہینے نہیں گزرے، لیکن چونکہ اس کو صحبت نصیب ہو گئی ہے اس رقم کی، بالغ رقم کی، اس مبارک رقم کی جس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو قبول فرما لیا اور اس کو پاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا، یعنی 12 مہینے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا کہ اب تم پاک ہو جاؤ، تمہارا پاک ہونے کا ہے میں نے قبول کر لیا، یعنی تمہارا اب ہو گیا، یہ رقم گیا بالغ ہو گئی، اس مقام پر پہنچ گئی کہ اپنا تزکیہ کر لے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ تو اب وہ جو 20,000 کی رقم اور آئی ہے وہ اس کو 1 ہی مہینہ 15 دن پہلے آئی، لیکن چونکہ وہ بالغ رقم کی صحبت میں شامل ہوئی، لہذا گویا کہ اس پر بھی 12 مہینے گزر گئے، وہی انعام اس کو بھی ملا، اس رقم کو بھی جو 12 مہینے گزرے اس دولت کے مقابلے میں اس دولت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اس بالغ دولت کے ساتھ ہے اس نابالغ دولت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالغ کے درجے میں کر دیا۔ اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ جو شخص کی دین کے لحاظ سے کمزور ہے اور اس کی روحانیت کمزور ہے، اگر وہ کسی اللہ والے بالغ جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، بالغ بمانے پہنچنے کے، جو اللہ والے لوگ بندے ہیں ان کے صحبت میں رہے گا تو انشاءاللہ تھوڑی سی مدت میں اللہ ان کے درجے میں کر دے گا، سمجھا؟ یعنی جو ان کو انعام دے گا اللہ تعالیٰ وہی انعام ان کو بھی دے گا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ اگر کسی کے پاس 10,000 رقم اس مہینے میں آ گئے اور درمیان میں 3-4 مہینے کے لیے پھر غائب ہو گئے، گھاٹا آ گیا یا کہیں نقصان ہو گیا، اور پھر 1 سال پورا ہونے سے 1 مہینہ پہلے پھر 10,000 رقم آ گئی، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، گویا کہ اس پر پورا سال گزرا۔ تو معلوم ہوا کہ جو یعنی ابتدا اور انتہا میں تو اس پر زکوٰۃ ہے، درمیان میں گڑبڑ جو ہوا معاملہ، اس گڑبڑ کو بھی گڑبڑ تسلیم نہیں کیا، شریعت نے اس پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا، تو درمیانی جو مال غائب ہو گیا یا کچھ اس میں نقصان آیا، اس نقصان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ اس سے ایک مسئلہ تصوف کا دوسرا نکلا کہ ایک شخص نے ایک شیخ کو پکڑا، مربی بنایا، اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کیا، ذکر بھی شروع کیا، درمیان میں وہ گڑبڑ ہو گیا، اس کی نظر خراب ہو گئی، سنیما دیکھنے لگا، VCR دیکھنے لگا، یا کوئی اور شرارت میں مبتلا ہو گیا، اس کے بعد پھر اسے خیال آیا لا حول ولا قوت، نے کہا شرارت میں پھنس گیا، اور پھر جلدی سے اس نے اپنے حالات کی اصلاح کر لی، تو پھر گیا وہ درمیانی زمانے کا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ گیا ابتدا میں صالح آخر میں صالح، معاملہ بیچ کا جو گڑبڑیشن ڈپارٹمنٹ سب معاف، اس کا سب معاف، خاتمہ ایمان پر ہو جائے آخری۔ ایسے اہل اللہ کے پاس بعض لوگ جاتے ہیں، درمیان میں کچھ حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اگر پھر توبہ کر کے سنبھل جائے تو سمجھ لو کہ ایسی ہو یا پھر آخر میں وہ آ گیا، اور اس پورے سال کی گیا اس کا حکم لگ جاتا ہے، وہی انعام اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی درمیان کی گڑبڑی جو ہے اس کا شریعت نے اعتبار زکوٰۃ میں نہیں کیا، انشاءاللہ تعالی یہ کوئی فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بار یہ گیا تصوف کے مسائل ہے کہ اگر درمیان میں کسی کے کچھ حالات خراب ہو جائیں پھر سنبھل جائے، یعنی جو گر پڑا گناہ ہو گیا اگر سنبھل کے توبہ کر لے تو پھر اس کا گرنے والوں میں نام نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، ہو گیا سنبھل گیا۔ یہ 2 مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ اور ہے زکوٰۃ کا کہ 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور 7.5 تولہ سونا پر، لیکن 52.5 تولہ میں 50 تولہ تو چاندی ہے اور 2.5 تولہ رانگا اس میں گھس گیا، ملاوٹ کر دی کسی سونار میں اور اس کو پتہ چل گیا یقین کے درجے میں، تو بھی اس 2.5 تولہ پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی اس رانگے کو شریعت نے چاندی تسلیم کر لیا غلبے کی وجہ سے، یعنی یہ تو 2.5 تولہ میں نے کم بتایا، یعنی اگر چاندی غالب ہے مثلا 52.5 تولہ کا آدھا ہے، آدھے سے کچھ زیادہ چاندی ہو اور 25 تولہ مان لو کہ وہ ہے رانگا، تو بھی غلبے کی وجہ سے ساری کی ساری وہ رانگا جو ہے چاندی کے حکم میں آ جائے گا۔ اس سے بھی ایک مسئلہ تصوف کا نکلا کہ نیک لوگوں کے ماحول میں رہو، غلبہ ان کا رہے اور نیکیوں کا غلبہ اپنے اوپر رکھو، کبھی کبھی تھوڑا سا رانگا مل گیا وہ رانگا بھی آپ کے اسی نیکیوں میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو خیر کے غلبے کی وجہ سے
اس کا شر بھی ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو نیکیاں ہیں وہ سیئات کو خود ہی دفع کر دیتی ہیں. یعنی اس کی تفسیر میں لکھا ہے علامہ آلوسی نے کہ اور ملا علی قاری نے بھی کہ بعض وقت وہ سیئات خود حسنات بنا دی جاتی ہیں. وہی جیسے رانگے کو چاندی بنا دیا گیا، وہ سیئات ہی کو حسنات اللہ بنا دیتے ہیں. اور ایک مسئلہ اور اس سے نکلتا ہے کہ اگر رانگا زیادہ ہو، آدھے سے زیادہ رانگا ہو گیا تو چاندی صاحبہ بھی رانگے میں آ جائیں گی. لہذا جب غلبہ جہاں شر کا ہو وہاں مت جاؤ، ورنہ اگر غلبہ اس کا ہو گیا تو تمہاری سب بزرگی وہیں چلی جائے گی، داڑھی واڑھی سب رکھی رہ جائے گی، ویسی ہو جاؤ گی. جہاں اہل خیر کم ہو اور اہل شر زیادہ ہو تو شریروں میں رہو گے تو کیا ہے، تمہاری جو تھوڑی بہت روزہ نماز یہ بھی چھوٹ جائے گی. سمجھے، داڑھی وغیرہ بھی مڑ جانے کا خطرہ ہے. کیوں؟ وہی رانگا جب کم زیادہ ہو گیا اور چاندی کم ہو گئی تو چاندی کو حکم میں رانگے کے آ گئی، اس کا زکوٰۃ بھی نہیں، پاک بھی نہیں کی جائے گی، یعنی مزکہ بھی نہیں ہو سکتی چاندی. یہ منحوسیت ملی کہ وہ چاندی اب مزکہ نہیں ہو سکتی، اس کا تزکیہ و زکوٰۃ ختم، غیر مزکہ مال ہو گیا. وہ زکوٰۃ دینے سے مال مزکہ ہو جاتا ہے نا، ایسی بندہ کے نفس مزکہ ہو جاتا ہے. جب اہل خیر کا غلبہ ہو جائے تو اپنی شر کے باوجود اس شر کے سمیت مزکہ ہو جاتی ہے. جس سے رانگا کا وجود رہتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اس کی ادا کرا کے وہ مزکہ میں شامل ہو جاتی ہے، وہ پورا مال مزکہ کہلائے گا. یعنی چاندی بھی مزکہ ہو گئی اور جتنا حصہ رانگے کا وہ بھی مزکہ کہلائے گا، تزکیہ شدہ مال ہے. تو ایسی جس کے نفس میں شرارت قلیل ہے مگر خیر کثیر ہے، اہل اللہ کے ماحول میں رہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چاندیوں کی برکت سے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے صدقے و طفیل میں اس کا رانگا بھی مزکہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایک مسئلہ اور بھی اس سے ثابت ہوا کہ جب جو انسان مغلوب ہو، ایمان کمزور ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کبھی ایسی جگہ نہ جائے جہاں شر زیادہ غالب ہو. ایسی ہوگا جیسے چاندی تھوڑی ہو اور رانگا کثیر ہے کہیں، اس میں جا کے ملے گی تو چاندی پہ مٹی پلیت ہو جائے گی. لہذا عموماً دیکھا جاتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ابھی دین راسخ نہیں ہوا، وہ برے ماحول میں پڑھ کر برے ہو جاتے ہیں. اور جو قوی غالب ہوتا ہے وہ اگر برے ماحول میں جاتا ہے تو ان کو نیک بنا دیتا ہے. اگر رانگا کم ہے اور چاندی غالب ہے تو کیا کرے گی؟ رانگے کو حکم میں چاندی کے لائے گی نہیں لائے گی. ایسی جن کی نسبت مع اللہ سے تعلق قوی ہو تو ان کی برکت سے شرابی، کبابی، زانی سب نیک بن جاتے ہیں.